السلام علیکم رحمۃ اللہ. ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے میں سفر خان, respected guests, educators and students, on behalf of the organizing committee, it is my absolute pleasure to welcome you all to the Education Expo 2024, the third edition of this incredible journey celebrating learning, innovation and collaboration. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہے کہ اس کی پور تک درست کر دے, بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ بس جس وقت نگاہ پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائیں گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کے کہیں گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا, بلکہ انسان خود اپنے اوپر آپ حجت ہے, اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے. اے نبی, آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دے. اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمے ہے. ہم جب اس سے پڑھ لے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرے, پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمے ہے. نہیں, تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے, اور کتنے چہرے اس دن بد رونق اور اداس ہوں گے. سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. نہیں, جب روح ہنسلی تک پہنچیں گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے, اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائیں گی. آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. بہت خوب, جزاک اللہ خیر. یہ تھے حافظ نبیل صاحب جو القیامہ کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. اب میں آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبران سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے چیف گیسٹ کو اور گیسٹ آف آنر کو سٹیج پر لے کر آئیں. عبدالباسط صدیقی صاحب, نعمان خان صاحب, عادل عزیز صاحب, ڈاکٹر انکش راؤ این قدم صاحب جو آنریبل چانسلر ہے MGM یونیورسٹی کے, کو سٹیج پر لے کر آئیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا ارشد مختار صاحب سے کہ وہ سر کو اکمپنائی کرے. میں ڈاکٹر راشد مختار صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں. الحمدللہ, اب مہمانان کی پرمیشن سے میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے, every year lakhs of visitors join this platform to explore new horizons in education, and this year is no exception. With pride, we acknowledge the tireless efforts of over 100 professionals from our city of Gates who work round the clock to ensure the success of this event. This year is special as we host not just esteemed speakers from across the country, but also experts from around the world who will share their knowledge and insights with us in the next 8 days. Their words will guide us, inspire us, and remind us why education is the most powerful weapon that can change the world. Education is a spark that lights up the world. And as is rightly said, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. This couplet reminds us of the importance of inclusivity. It is our responsibility to awaken minds, ignite passion, and work together to build a brighter future. Dear friends, dear guests, dear visitors, Education Expo is not just an event.
ये एक मूवमेंट है जो इंस्पायर करता है नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थिंकर्स, इनोवेटर्स एंड लीडर्स. Let us come together to learn, share and grow. We welcome you to this exciting journey of knowledge. Education Expo की ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से मैं आपका खैर मकदम करता हूँ. Welcome all, welcome everyone. जज़ाकल्लाह खैर. इसके साथ ही मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ. अब हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन और फेलिसिटेशन लेंगे. सबसे पहले मैं मेरे दोस्त दानिश रियाज साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं और दानिश साहब स्टेज की कमान संभाले. उससे पहले मैं चाहूँगा कि अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब वो यहाँ आए और एजुकेशन एक्सपो एंड माइंड्स इन मोशन के बारे में हम सबको रूबरू करें. अब्दुल बासित सिद्दीकी साहब, ऑर्गेनाइजर एजुकेशन एक्सपो 2024. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. स्टेज पर मौजूद मेहमानाने करामी डॉक्टर अंकुश राव कदम जी और मौलाना अरशद मुख्तार साहब, मौलाना राशिद मुख्तार साहब, अब्दुल करीम सालार साहब, एडवोकेट फैज़ साहब और एजुकेशन एक्सपो के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम. मुझे अभी यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन और एजुकेशन एक्सपो के तारुफ की जिम्मेदारी है और बहैसियत डायरेक्टर ये मेरी ही जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों के सामने ये बताऊं कि ये तमाम काम, ये जो रौनकें नज़र आ रही है, इसके पीछे का मकसद क्या है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि माइंड्स इन मोशन फाउंडेशन इस नाम पर अक्सर कदम जी जो है तो मुझे सराहते हैं कि आपका नाम बड़ा प्यारा है, लेकिन मौका ऐसा होता है कि मैं कभी बता नहीं सका कि ये नाम क्यों रखा गया है. देखिए, यहां पर आपके सामने एक शख्स खड़ा है, अब्दुल बासित सिद्दीकी, जो अपने आप में कुछ भी नहीं. एक टीम है, एक सोच है, एक फिक्र है और वो एक जगह पर आकर जो है तो मुर्तकिज हो रही है. और जब ये मुर्तकिज हो रही है, ये जब चीज़ें एक जगह पर आ रही है, बहुत सारे माइंड्स है जो मोशन में है, मुतहर्रिक है, वो सोच रहे हैं, समाज को देख रहे हैं, जल रहे हैं, कूद रहे हैं और वो सोचते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या. ये वो नौजवान हैं जिनके पास कोई वसाइल नहीं, जिनके पास कोई ऐसा कारोबार नहीं कि जिससे कमाकर वो समाज को लगा सके. ये माइंड्स है जिनके अंदर आइडियाज बहुत है, वो आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए उनके पास रिसोर्सेस नहीं. ये तमाम नौजवान एक जगह इकट्ठा होते हैं और ये तय करते हैं कि अगर हमें समाज को सुधारना है, हमें इनकलाब की तरफ जाना है, एक नई तारीख रकम करना है, तो हमें अपने समाज को तालीम की तरफ बढ़ाना पड़ेगा. तालीम ही हमारे तमाम मसाइल का बुनियादी हल है. जब इस बात के ऊपर हम मुत्तफिक हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई किस तरह किया जाए, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है जो चंद नौजवानों की जिनकी कोई हैसियत नहीं समाज में, उनकी बात सुनेगा. वो कौन से बाअसर और बावसूर शख्सियात है जो इनकी बात को माने कि दुनिया का निज़ाम तो यह है कि जो दिखता है वही बिकता है. तो हम बोले कि चलो ठीक है, हम कुछ बेचने की कोशिश करते हैं और ये कारोबार जो हम करेंगे इसको नाम देंगे हम कि ये कारोबार होगा सोशो कमर्शियल. ये पूरी एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं ये कमर्शियल एक्टिविटी है. हर एक स्टॉल यहाँ पर बेची गई है, हर एक एडवर्टाइजिंग स्पेस यहाँ पर बेची गई है. इवन बहुत सारे स्टेज के जो स्लॉट्स हैं वो भी बेचे गए हैं और इससे जो इनकम हुई है, इस इनकम से ये पूरे 8 दिन के अखराजात चल रही है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है. और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान भर से हम रिसोर्स पर्सनालिटीज को आपके दरवाजों तक लाके खड़े करें. हम
ان ریسورس پرسنالٹیز کو آپ تک لے کر آئے جن سے آپ کبھی ملاقات نہیں کر پاتے. ہمارے پاس ایسے کئی ٹیچرز ہیں جن کی سروس پوری ختم ہو جاتی ہے, وہ کوئی کانفرنس یا کوئی ایکسپو اٹینڈ نہیں کر پاتے, یا تو اپنی مصروفیات کی بنا پر یا پھر کسی اور وجہ سے, لیکن وہ نہیں جا پاتے اورنگ آباد سے باہر, اپنے شہر سے باہر. ہم نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے, ہم دنیا کو یہاں پر لے کر آتے. الحمدللہ یہ ہمارا تیسرا سال ہے. ان 3 سالوں میں ہم نے 200 سے زائد ریسورس پرسنالٹیز کو آپ کے دروں تک لا کر, آپ کے جو ہے تو درمیان میں لا کر کھڑا کیا ہے. بڑی کوششوں کے بعد میں میری تمام ٹیم کا, جو ہر ایک انسان جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے, وہ ہر ایک انسان اپنے آپ میں بڑا قابل اور باصلاحیت انسان ہے. کوئی ایک شخص بھی اگر ہم سے الگ ہو جائے تو ہمیں اس کی بار بار کمی محسوس ہوتی ہے. لوگ 6 مہینے محنت کر رہے ہیں, اور 6 مہینے پہلے جو محنت ہوتی ہے اس میں ٹاپکس کا سلیکشن, اس میں, لیکن ہم ایک ایسی ایکٹیویٹی کا ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں جو ان تمام جو معاملات ہیں اس کو جو ہے تو پورا کرے. میں شکر گزار ہوں انکش راؤ قدم جی کا کہ ایجوکیشن ایکسپو کے تیسرے سال محض 10 منٹ میں آپ نے ٹائٹل اسپانسرشپ کو جو ہے تو فائنل کیا ہے. محض 10 منٹ میں ایک خطیر رقم اس پوری ایکٹیویٹی کے لیے انہوں نے جو ہے تو محض 10 منٹ کے اندر دی ہے. میں مولانا ارشد مختار صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کے جانب سے ان کے کوآرڈینیٹرز ساجد نعیم صاحب 2 ہفتوں تک ہم کو فالو اپ لیتے رہے کہ آپ آئیے ہمارے پاس. اور جب ہم گئے انہوں نے بہت مہمان نوازی کی. اس مہمان نوازی کا شکر گزار ہوں ہماری پوری ٹیم بھی. بہت اچھی ملاقاتیں رہی. بہت یہ چیز لگی کہ ہم سماج کے اندر ایک کڑی کا کام کر سکتے ہیں. سماج کے نچلے طبقے اور جو ہمارے ریسورس پرسنالٹیز ہے, ہمارے جو ڈیسیزن میکرز ہے, بڑے سوسائٹیز کے ذمہ دار ہیں, ان کے درمیان ہم وہ لوگ ہیں جو ایک کنیکٹیویٹی کا ذریعہ بن سکتے ہیں, نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں. میں تمام اسپانسرز کا شکر گزار ہوں. میں ایڈوکیٹ فیض صاحب کا شکر گزار ہوں کہ مسلسل 2 سالوں سے انہوں نے ہماری ہر طرح سے مدد کی. انہوں نے ہماری فائنینشیل مدد بھی کی, انہوں نے ہماری رہنمائی کی, ہمارے پروگرامز, ہمارے معاملات, ہمارے آپریشنز, ہر جگہ پر ان کی رہنمائی رہی. میں ایڈوکیٹ فیض صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ ہماری آرگنائزنگ کمیٹی کے تمام ممبران اور خصوصاً افروز خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کندھا بہ کندھا ہمارے ساتھ میں کھڑا رہا. بہت سارے آئیڈیاز ان کے ہیں جو یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک ذہن کے اندر آتی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے, اس کو ہم لوگوں نے ساتھ میں مل کر جو ہے تو کھڑا کیا ہے. میں افروز خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. میں ان تمام افراد کا جو ہماری آرگنائزنگ کمیٹی میں ہے, جو ہماری ایگزیکٹو کمیٹی میں ہے, جو ہماری سائنس فیئر کی کمیٹی ہے. سائنس فیئر کی کمیٹی الحمدللہ جو کام کر رہی ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آتا. وہ ہمارے ریسورس پرسنالٹیز جو اب ریٹائرمنٹ کے دور تک چلے گئے ہیں, وہ لوگ رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک کام کر رہے ہیں. یہ کام جو کر رہے ہیں جن کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کام وہ آرام سے اپنی پیمنٹ لے کر اپنے مفادات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھروں پر بیٹھ سکتے ہیں. میں رفیع الدین ناصر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ دن رات محنت کر رہے ہیں سائنس فیئر کو کامیاب بنانے کے لیے, ہمارے بچوں کی اور ہمارے ٹیچرز کی رہنمائی کر رہے ہیں. اور سائنس فیئر کی وہ تمام ٹیم ممبران کا میں شکر گزار ہوں. فردن نام لینا شاید ابھی پاسبل نہیں, لیکن میں تمام چند لوگوں کا شکر گزار ہوں. MTSC کی ٹیم کا شکر گزار ہوں, اسٹوری ٹیلنگ کمپٹیشن کی جو ٹیم ہے, اور خصوصاً اردو کاروان جو شانہ بہ شانہ ہمارے کھڑا رہا, اس میں فرید خان صاحب کا اور عرفان خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں. میں آپ لوگوں کے سامنے بس ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ایکسپو منعقد کرنے کا فائدہ کیا ہے, اور یہ بہت ایک ایسا سوال ہے جو بار بار الگ الگ انداز میں آتا ہے. بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہے, کوئی انسان مکمل نہیں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا بھی ہے.
جب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ایکسپو منعقد کرنے کا فائدہ کیا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحب پچھلے 2 سال میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی کتابیں یہاں پر فروخت ہوئی ہے. یہ کتابیں جو یہاں پر فروخت ہوئی ہے وہ کسی نے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے جلانے کے لیے نہیں لیا ہے. یہ کتابیں ان کی بھی اور ان کی نسلوں کی بھی جو ہے تو انشاءاللہ تربیت کریں گی اور یہ تربیت ہمارے سامنے آئیں گی. آج نہیں 1 سال 2 سال 10 سال کے بعد ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. کتابیں ہیں, کتابیں اپنا رنگ دکھاتی ہے ضرور. لوگ پوچھے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. میں اپنا ویژن بہت مختصر الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہماری پوری ٹیم مائنڈس ان موشن اور ٹیمز ایجوکیشن ایکسپو کا بہت مختصر سا ویژن ہے. ہمارا ویژن ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کے ویژن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, مکمل کرنے کے لیے اپنی تمام تر توانائی یا اپنی تمام تر ریسورسز صرف کر دینا. یہ ہمارا ویژن ہے تاکہ وہ اپنے ویژن کو مکمل کر سکے, ہمارے بچے اپنے ویژن کو مکمل کر سکے. اس کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ زمین سے لے کے اس سطح تک جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک ہم ریسورسز کو یہاں پر جمع کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. یہ شکریہ کے کلمات بھی تھے جو اکثر آخری میں آنا چاہیے, لیکن میں نے آپ کے سامنے اس کو رکھا خاص طور سے کہ بہت بار بار مائک پہ آنے کا وقت نہیں ملتا ہے, موقع بھی نہیں ملتا ہے اور ہم مائک کے لوگ ہے بھی نہیں. تو جب موقع مل گیا ہے تو وہ تمام لوگ جو ہمارے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں بالکل ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پر آئے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کاپی کو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کے خصوصاً جو دوپہر کے پروگرامز ہے, پینل ڈسکشنز ہے, اس کے اندر حصہ لیجئے. یہ تمام پینل ڈسکشنز 2 وے کمیونیکیشن کے ہیں اور آپ اپنے کسی بھی ڈاؤٹ کو وہاں پر کلیئر کر سکتے ہیں, اپنی کسی آئیڈیاز کو ڈسکس کر سکتے ہیں, ریسورس پرسنالٹیز کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں, اپنے ٹیچرز کی قابلیتوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو ایک لیول اور اوپر آپ لے کر جا سکتے ہیں. میں اسکول کے ذمہ داران سے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے ذمہ داران سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ایک ہفتہ اس اہم تعلیمی تقریب کے لیے اپنے اساتذہ کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر شامل کروائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ 3را سال ہے اور 3رے سال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 برس قبل جب اس کوشش کا آغاز ہوا تو منظر بڑا دھندلا سا تھا. 3 برس بعد ہمیں یہ سعادت اور خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ آج ہمارے بیچ ایسی شخصیات موجود ہیں جنہیں مہاراشٹر کے لوگ بھی اپنا گرو کہتے ہیں اور مہاراشٹر میں جنہیں گرو سے یاد کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عبدالباسط صدیقی نے جس کرب کے ساتھ اپنے احساسات کو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں درد چھپا ہے کہ ہم جب ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس طور پر پذیرائی نہیں ملتی جس طرح انٹرٹینمنٹ میں ہمیں پذیرائی ملتی ہے. اگر دنیا کو انٹرٹینمنٹ کے تحت چلایا جائے تو یقیناً وقتی طور پر ہم مسرت اور خوشی تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن دائمی خوشی کے لیے ہمیں ان بنیادی تعلیمات سے بہرور ہونا ہوگا جس کی مختلف انداز میں تربیت دی گئی ہے, تعلیم دی گئی ہے. میں بہت مشکور ہوں جناب انکش راؤ قدم صاحب کا کہ آپ نے اپنی محبت نچھاور کی, اپنی محبت نثار کی اور آج کی یہ پورے بزم
جو یہاں سجی ہے اس میں آپ کی محبت شامل ہے۔ میں بہت مشکور ہوں جناب ارشد مختار صاحب کا کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے بعد اس بزم میں شرکت کی اور اس بزم کو رونق بخشا۔ میں مشکور ہوں ان تمام لوگوں کا جو یہاں اسٹیج سے نیچے بیٹھے ہیں اور ان لوگوں کا بھی جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ قبل اس کے کہ میں مختلف لوگوں کو دعوت سخن دوں اور ان کے احساسات آپ تک منتقل ہوں، میں اپنے مہمانان کا تعارف کرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے بیچ محترم انکش راؤ قدم صاحب ہیں جو مہاتما گاندھی مشن کے چانسلر ہیں۔ انکش راؤ قدم صاحب لوک پترا پیپرز پرائیویٹ لمیٹڈ اورنگ آباد کے ڈائریکٹر ہیں۔ قدم پرنٹ ٹریک پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں۔ اسٹینڈرڈ اربن کوآپریٹو بینک کے ڈائریکٹر ہیں، چیئرمین ہیں۔ اسی طرح یشونت راؤ چوہان پرتشٹھان ممبئی کے جو اورنگ آباد کا چیپٹر ہے، آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ زندگی میں بہت سارے ایوارڈز تو ملے ہیں آپ کو، لیکن وہ چند ایوارڈ جنہیں وہ اپنے پروفائل میں لگانا بہتر سمجھتے ہیں، ان میں انٹرنیشنل انوائرمنٹ ایوارڈ جو ورلڈ انوائرمنٹ کانگریس نے یو ایس اے میں 1997 میں انہیں تفویض کیا تھا۔ اسی طرح کرمویر بھاؤراؤ پاٹل ایوارڈ جو مراٹھا سیوا سنگھ کی جانب سے آپ کو تفویض کیا گیا تھا، اور سب سے اہم کی ڈاکٹر آف گاندھین فلاسفی جو آنرری ڈگری ہے، اسے واشنگٹن میں آپ کو تفویض کیا گیا تھا۔ میں جب انٹرنیٹ پر انکش راؤ صاحب کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا تو بہت ساری چیزیں پڑھتا رہا، لیکن جو چیز ذہن میں محفوظ رہی وہ تھی جب میں یہاں 15 سال پہلے اورنگ آباد کے چکر لگانا شروع کیا اور ایم جی ایم کی چہار دیواریوں سے گزر کر میں ایم جی ایم کو دیکھنے لگا۔ ایم جی ایم اس وقت بہت چھوٹا تھا، آج ایک تناور درخت کی صورت میں اس شہر میں علم کی جوت جگا رہا ہے۔ یہ شہر جسے سٹی آف گیٹس کہتے ہیں، یہ جو بزم ہے، جس بزم کو سجانے والے جو لوگ ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ شہر گیٹس تو رہے لیکن انسٹیٹیوشنلز اور مختلف تعلیمی مراکز کا دروازہ بن جائے۔ یہ باب العلم تو بنے، لیکن اس طور پر باب العلم بنے کہ تمام کے تمام علم کی جوت یہاں سے جگائی جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم جی ایم نے اپنی بنیادیں یہاں استوار کر کے اس شہر کو اس رخ پر بہست و خوبی ڈال دیا ہے۔ میں انتہائی محبت کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ جناب عبدالباسط صدیقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انکش راؤ قدم صاحب کا استقبال کریں اور میمنٹو کے ذریعے ہدیہ تبریک پیش کریں۔ عبدالباسط صدیقی صاحب، ظفر خان صاحب، آپ نے شال پوشی اور
गुलदस्ता पेश करके जनाब अंकुश राव कदम साहब का इस्तकबाल किया। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। हमारे बीच जनाब अरशद मुख्तार साहब मौजूद हैं। मालेगांव की सरजमीन में एक छोटे से कैंपस से, एक छोटे से तालीमी इदारे से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया और आज मालेगांव में एक बेहतरीन मरकज़, एक बेहतरीन तालीमी मरकज़ मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा दिनों में इंशाअल्लाह वो एक यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार कर लेगा इंशाअल्लाह। अरशद मुख्तार साहब का विज़न इस तौर पर नुमायां है कि आपने असली और दीनी तालीम का इम्तिजाज पैदा करने की कोशिश की है। इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ मेडिकल की तालीम भी वहाँ पर दी जा रही है। दीनी तालीम में मदरसे का निज़ाम भी मौजूद है और तरबियत के नाम पे इस बात की कोशिश हो रही है कि एक ऐसा माशरा तरतीब दिया जाए जहाँ पे तालीम के साथ साथ तरबियत की फील्ड में ऐसे लोग और ऐसे असातिज़ा पैदा हों जो एक नस्ल की आबियारी कर सकें। आमिर उस्मानी का ये शेर कि कदम कदम खुले हुए हैं मक्र फन के मदरसे, न इश्क बाअदब रहा न हुस्न में हया रही, हवस की धूमधाम है नगर नगर गली गली, कदम कदम खुले हुए हैं मक्र फन के मदरसे, मगर ये मेरी सादगी तो देखिए कि आज भी वफा की दरसगाहों का निसाब ढूंढता हूं मैं, जिन्हें सहर निकल गई वो ख्वाब ढूंढता हूं मैं, कहाँ गई वो नींद की शराब ढूंढता हूं मैं। शायद अख्तर मुख्तार साहब उसी नींद की शराब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उस माशरे को, जो माशरा तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है, उस माशरे में कुछ बेहतरी की कैफियत पैदा कर सकें। मैं इंतहाई मोहब्बत से अब्दुल बासित सिद्दीकी से गुजारिश करूंगा कि वो मोहतरम अरशद मुख्तार साहब की खिदमत में मोमेंटो और शॉल पेश करें और आपका इस्तकबाल करें। पहली बार जब औरंगाबाद एजुकेशन एक्सपो का खाका ज़ेर तरतीब था और उसमें रंग भरने की कोशिश की जा रही थी, तो नज़रें उन नज़रों को तलाश कर रही थी जो इस खाके पे ऐसी नज़र डाले कि ये खूबसूरत बन जाए। नज़र ढूंढ रही थी और फिर नज़र पड़ी जनाब एडवोकेट फैज सैयद साहब के पास। एडवोकेट फैज सैयद साहब जो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन औरंगाबाद के जिम्मेदार हैं, आपने IRC के तहत न सिर्फ औरंगाबाद के नौजवानों के अंदर तालीम और तरबियत की वो कैफियत पैदा की है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने की कोशिश की है, बल्कि माशरे और समाज के उन कमज़ोर व नातवा ख़ानदानों को भी गोद दिया है जो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ आपके छोटे छोटे इदारे औरंगाबाद शहर में मौजूद हैं जो IRC के तहत अपना काम कर रहे हैं। IRC औरंगाबाद के अंदर फिक्री इर्तिका की एक कोशिश है। फिक्री तौर पर लोगों के अंदर वो कैफियत पैदा करनी जाए कि वो पूरे एहसासी जिम्मेदारी के साथ इस शहर के अंदर, इस शहर के बाहर और इस मुल्क के अंदर रहते हुए
اپنی اس زندگی کو اپنے رب کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ ملک نہ صرف اپنے شہری سے محفوظ ہو بلکہ ایک ایسا خوبصورت شہر بن سکے جہاں بقائے باہمی کے تحت ہر ایک کی محبت تسلیم کی جائے۔ اسی جذبے کے تحت آج سے تقریباً 20-25 برس قبل جب IRC کی بنیاد پڑی تو چھوٹے چھوٹے نوجوان جو مختلف انسٹیٹیوشنز میں دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے، فکری غذا کی خاطر فیض سید سے جڑنے لگے، اور فیض صاحب کا فیض ان تمام نوجوانوں تک منتقل ہونے لگا۔ آج 10 لاکھ فالوورز ہیں جو سوشل میڈیا میں انہیں فالو کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزاروں خاندان ایسے ہیں جو فیض صاحب سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سفر خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فیض صاحب کی خدمت میں ہدیہ محبت، گلدستہ، شال اور مومنٹو پیش کریں۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، پریزیڈنٹ اسلامک ریسرچ سینٹر، اورنگ آباد۔ اس کے بعد ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس نے جلگاؤں میں علم کی روشنی، علم کی شمع جلا رکھی ہے، جنہیں مہاراشٹر میں لوگ عبد الکریم سالار کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً سالار صاحب اپنے آپ میں بھی سالار ہیں، اور 10 انجمن ہیں جس کی سربراہی سالار صاحب کے ذمے ہے۔ میں بڑی محبت سے اس شعر کے ساتھ کہ بمبئی کی بڑی ساری انجمنوں میں سالار صاحب کی موجودگی اس طور پہ یاد کی جاتی ہے کہ ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل، کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا۔ تو میں انتہائی محبت کے ساتھ سلیمان شاہین صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جناب عبد الکریم سالار صاحب کی خدمت میں شال اور مومنٹو پیش کریں۔ بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بیچ جناب مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں آرگنائزرز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب کو اسٹیج پر لے کر آئیں۔ حذیفہ وسطانوی صاحب کا ایجوکیشن ایکسپو میں خیر مقدم ہے۔ یہ کئی برس پرانی بات ہے کہ ایک مرد درویش جسے مہاراشٹر میں غلام محمد وسطانوی کے نام سے جانا جاتا ہے، گجرات اور مہاراشٹر کے سرحد پہ ایک ادارہ قائم کرتا ہے جسے جامعہ عقل کوہ کے نام سے ہندوستان میں ہی پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں۔ عقل کوہ کی سرزمین پر اب نہ صرف ایک مدرسہ ہے بلکہ انجینئرنگ کالج ہے، میڈیکل کالج ہے، مختلف ڈگری کالجز ہیں۔ بچوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا ایک بہترین نظم ہے، اور باپ کے بعد
بیٹا اس کی ذمہ داری کو بحسن خوبی ادا کرنا کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے بیچ جناب محترم مولانا غلام وستانی صاحب کے صاحبزادے محترم مولانا حذیفہ وستانی صاحب موجود ہیں. ہم ان کا اس ایکسپو میں خیر مقدم کرتے ہیں اور جناب سلیمان شاہین صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ مولانا کی خدمت میں شال اور مومنٹو پیش کر کے ان کا استقبال کریں. یہ تھا وہ تعارفی سلسلہ جس کے ساتھ ہی اب میں اپنے معزز مہمان محترم جناب انکش راؤ قدم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات سے سامعین کو محظوظ کرنے کی کوشش کریں. محترم انکش راؤ قدم صاحب. سب صاحب لوگوں کو نمستے اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو بھی سب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، سمبندھت ہے، وہ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو نمستے. میں ایک دن ایسے ہی آفس میں بیٹھے تھے تو باسط صاحب اور یہ ایکسپو 24 کی جو بھی کمیٹی ہے اس کے کچھ سدسیہ وہ ہمارے آفس میں آئے تھے. جب ان سے بات چیت کیا اور کچھ لگا کہ بہت سارے ان کے جو مدعے ہیں ہمارے کامن ہیں، جو بھی ڈاؤن ٹراڈن یا جو بھی سماج کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے ایجوکیشن کی اگر ہم پرواہ نہ کیے تو یہ اچھا ہونے والا نہیں ہے. جو بھی کچھ ہے آج ہمارے پرگتی کے لیے یا اتھان کے لیے ایجوکیشن ایک ہی ذریعہ ایسا ہے جو ہم کو ہمارے لیول سے اٹھا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں جب ہماری چرچا ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایکسپو 24 جو بھی کچھ ہے وہ ہم کیسا کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز انہوں نے جو بتائی کہ اس میں ایک سائنٹیفک ایگزیبیشن ہونے والا ہے. فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ جو بھی کچھ ہے وہ بچے اپنے اپنے دماغ سے ایکسپریمنٹ بنا کر وہ پیش کریں گے. تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی کیونکہ اسکولوں میں ہم پڑھاتے تو ہیں لیکن بچوں کا دھیان اسی ٹیچر کے اوپر رہے گا یہ ہم بتا نہیں سکتے. تو ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں. سرکاری تعلیم ہو گئی ہے اور سرکاری تعلیم میں کتنا دم ہے یہ آپ کو معلوم ہے. کوئی کسی کے بچوں کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج. تو یہ کام ہم کو ہی خود کو کرنا پڑے گا. ہم اگر ہمارے بچوں کی طرف ان کی تعلیم کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو کوئی بھی سرکار اس کے طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا ہے. 150 کروڑ آبادی کا دیش ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ولیج کے پاپولیشن کے طرف یا ضلع پریشد کے جو بھی سکولز ہیں ان کی حالت کیا ہے. آج بھی کہیں ٹیچر ہے تو کہیں کمرے نہیں ہیں، کہیں کمرے ہیں تو کچھ ان کی جو بھی سادھن سامگری ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو ایسے حالت میں یہ ایجوکیشن ہو نہیں سکتا. تو ایجوکیشن صحیح میں کرنا ہے تو آپ جیسے یا باسط صاحب نے بتایا جیسے یہ سب لوگ اکٹھا ہم بنیں گے یا اس کے بارے میں ہم
विचार विमर्श करेंगे तो ही इसका फ़ायदा सोसाइटी को हो सकता है। ज्ञान बांटने के लिए कोई भाषा का माध्यम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी भाषा हो सकती है, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, मराठी हो, हिंदी हो, ज्ञान ज्ञान है। वो ज्ञान देने में भाषा की कोई अड़चन आती नहीं है। तो हम ये सब पूरे स्कूल्स और पूरे बच्चे हम इकट्ठा करके उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा बहुत है कि हम बासित साहब और आप उनके सब पूरी टीम के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। जब ये एक छोटा सा पौधा था 1983 में हम लगाए थे, तो नांदेड़ ज़िले में एक छोटा हॉस्पिटल और एक स्कूल थी। तो बढ़ते बढ़ते आज हमारी यूनिवर्सिटी बन गई है। यूनिवर्सिटी में वो बहुत फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन उसमें मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज सब कुछ बन गए हैं, लेकिन उसमें एजुकेशन लेने वाले लोग कौन आते हैं, उसके तरफ गौर से देखने की बात है। आज हम एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि अच्छे अच्छे लोग भी बहुत सारे कतराते हैं प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लाने के लिए। तो उनके लिए हमको कुछ न कुछ फंड्स का प्लानिंग या फंड्स का मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। हमने कुछ बैंकों से वादा किया है कि ये बच्चों की गारंटी हम लेते हैं, तो उनका फीस का फाइनेंस वो बैंक करती है। अड़चनी है, थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत उसमें हमारा भी तकलीफ होती है, हमको भी, लेकिन एक शुरुआत हो गई है। तो बैंक या सोसाइटी भी उसमें मदद कर रही है और एजुकेशन की तरक्की चल रही है। अब रह गई बात मेडिकल एजुकेशन की, ये सबसे महंगा है, लेकिन उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 10% बच्चों को हम कोशिश से, जो ज़रूरी लोग हैं वो लोगों को हम देने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से प्रायोरिटी हम लड़कियों के एजुकेशन के लिए ज़्यादा है, क्योंकि लड़कियों का एजुकेशन आते ही उनके माता पिता ये वो जो है वो सोचते हैं कि भाई पढ़ा के क्या फ़ायदा है, शादी करना है। तो ये शादी तो होते रहेंगी, लेकिन उसके पहले अगर वो पढ़े लिखे, अगर अच्छे सलाहियत के साथ अपने पैरों पे खड़े रहे तो बहुत अच्छी बात है। आज बहुत सारे महिलाएं दिखते हैं हमको कि अपने पैरों पे अच्छी तरीके से खड़ी है और पूरा घर संभाल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं तो हम मिलजुल के अगर करें तो बहुत असर होने वाला है। अब इसमें जो भी फ़र्क है, तो मुझे नहीं लगता है कि महात्मा गांधी मिशन हमारा कोई धर्म या हमारा कोई, इसके ऊपर हम कोई भरोसा नहीं रखते। जो भी कुछ है अपना अपना घर में उनका धर्म है। हमारा कॉलेज इंस्टीट्यूशन में कोई धर्म नहीं होता है, या हम उसको कुछ अटक के बैठे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि पहले ह्यूमैनिटी और मानवता अगर नहीं है तो ये एजुकेशन का भी फ़ायदा नहीं है और हमारा भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं और हम काम करना चाहते हैं। आप लोगों की मदद से हम बहुत कुछ करेंगे, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। नमस्ते। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अंकुश राव कदम साहब। जनाब सफ़र खान साहब जो रूट्स एंड विंग्स के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने मोहतरम अंकुश राव कदम साहब की खिदमत में तकरीबन 140 सैम्पलिंग जो है वो पेश की है।
जी दरअसल जब हम पहली बार एजुकेशन एक्सपो के सिलसिले में अंकुश राव कदम जी से मिले थे, उस दिन हमारी चर्चा चली झाड़ों के बारे में और ट्रीज़ और सैपलिंग्स के बारे में। तो हमने सर से बताया कि जब वो एजुकेशन एक्सपो को आएंगे तो हम MGM की खिदमत में मैंगो प्रोजेक्ट जो रूट्स एंड विंग्स एकेडमी करता है उसकी तरफ से सैपलिंग्स गिफ्ट करेंगे। लास्ट ईयर हमने इसी तरह 83 सैपलिंग्स IRC को दिए थे ताकि वो शहर के अलग अलग इलाक़ों में मैंगो सैपलिंग्स लगाए। इस बार हम रिक्वेस्ट करते हैं अंकुश राव कदम जी से कि वो हमारी तरफ से 140 सैपलिंग्स कबूल करें और अपने कैंपस में कहीं लगाएं। जज़ाकल्लाह। हर साल हम सैपलिंग्स लगाते ही हैं और उनका नंबर हम याद नहीं रखते, तो आज तक कितने लगे हैं मालूम नहीं, लेकिन घना सा जंगल बना है। जहाँ जहाँ भी इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर तो होता ही है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ये जो इंस्टीट्यूशंस है गांधीली की तरफ, तो उधर भी आपको बहुत हरा भरा जंगल मिलेगा। तो वहाँ पे हम ये सैपलिंग्स आपके याद से लगा देंगे और उसको संभालेंगे। एक ये फिक्र जो थी खुद MGM के ताल्लुक़ से, वो ये थी कि जिस वक्त में MGM का ख्याल हमारे अंकुश राव जी को आया, वो दौर वो था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशनरी या रिवोल्यूशंस हम कह सकते हैं। इस वक्त जबकि AI का दौर है और इंसान मशीन बनने की कोशिश कर रहा है, रोबोट्स तैयार हो चुके हैं, रोबोट्स मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन रोबोट्स के साथ साथ अब इंसान भी रोबोटिक हो चुका है। उनके अंदर से जो चीज़ निकलती जा रही है, जिससे न सिर्फ अहले मालेगांव मुस्तफीद हो रहे हैं बल्कि पूरा महाराष्ट्र इस बात की कोशिश करता है कि उनके इदारे में जाए और उनके इदारे से मुस्तफीद हो। मैं मोहतरम अरशद मुख्तार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने कलमात हमारे सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन, अम्मा बाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और ख़ास तौर पर हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग और मोहतरम शख्सियत कदम साहब, हाज़रीन मजलिस, इल्म व अदब से जुड़े हुए लोग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई कि इस बाबरकत मजलिस में मैं शरीक हो सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र व एहसान के बाद मैं माइंड्स इन मोशन के ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर पर हमारे अब्दुल बासित साहब और उनके रफ़क़ाए कार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि अपने इस नेक मकसद के लिए हमें अपने साथ जोड़ा। यकीन जानिए इस मजलिस में आकर मुझे बेपनाह खुशी हो रही है। अभी भी कौम मिल्लत के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कौम के लिए सोचते हैं, जो मिल्लत के लिए सोचते हैं, जो मुल्क के लिए सोचते हैं, जो इंसानियत के लिए सोचते हैं और जिनका मतमे नज़र ये है कि अगर ये मुल्क पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं ख़ास तौर पर गांधीयाई फ़िक्र फ़लसफ़ा के हामिल हमारे कदम साहब, मैं क्या बताऊं कि कैसी शख्सियत से मेरी आज मुलाकात हुई। फ़ख्र महसूस होता है कि आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे हज़रात मौजूद हैं।
میں نے ملاقات کے چند ہی منٹ بعد انہوں نے ایک ہلکا سا تعارف کرتے ہوئے بتایا کہ MGM کا کس طریقے سے گروتھ ہوا اور اب مختلف لینگویجز کے کالجز یہ کھول رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ عربی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عربی بھی شروع کریں گے. کیوں نہیں شروع کریں گے؟ بس پریشانی یہ ہے کہ طلبہ نہیں مل رہے ہیں. میں نے کہا طلبہ ہم دیں گے. کہا خلاص شروع ہو گیا آج سے، اسی وقت سے. یہ ایسی شخصیتیں آپ چراغ لے کے ڈھونڈیے نہیں ملیں گی، ان کی قدر کیجئے. یہ فکر جو اپنے اداروں میں پڑھا رہے ہیں طلبہ کو، یہ دراصل ملک کی تعمیر نو کر رہے ہیں. ملک کو وہ قوت فراہم کر رہے ہیں جو ملک کے اندر سے اس خراب سوچ کو ختم کر دے جو ملک کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا ہے. آپ کی یہ فکر درخت لگانے کی جو ابھی یوں ہی جس کا ذکر ہوا، میں آپ تمام افراد کو یاد دلا دوں کہ یہ فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے. ایک مرتبہ میں نے ہمارے یہاں پلانٹیشن ڈے کے موقع پر مجھے کچھ بولنا تھا، تو میں نے ذرا کچھ اسلامی نقطہ نظر سے اس کو دیکھنا چاہا، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے کوئی چڑیا اس کے پھل سے کھاتی ہے، کوئی مسافر اس کے سائے کے نیچے آرام کرتا ہے، تو ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے. کاش یہ امت محمد اپنی رسول کی اس ایک حدیث کو لے لے. ملک میں بسنے والے 20 کروڑ مسلمان اگر ملک میں 20 کروڑ درخت لگا دیں تو یہ ملک جنت نظیر ہو جائے. لیکن ہم تعلیم کی کمی، ہم اپنی تعلیمی خسارے کی بنا پر، کمی کی بنا پر نہ اپنی دنیا سمجھ پا رہے ہیں نہ اپنا دین سمجھ پا رہے ہیں. میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں مائنڈس ان موشن کی ٹیم کو کہ انہوں نے اتنا اہم کام اپنے ذمے لیا ہے. مجھے امید ہے اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے محترم مولانا حذیفہ صاحب موجود ہیں. عقل کنواں کوئی نقشے پہ اگر دیکھیں تو دکھتا بھی نہیں، لیکن ایسا اسے روشن کیا کہ اس کی روشنی اب امریکہ میں دکھائی دے رہی ہے. آپ نے امریکہ میں اس کی ایک برانچ شروع کر دی ہے. تو ابھی امت کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، ملک کے اندر ایسے افراد موجود ہیں جو باہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلے تو انشاءاللہ نو امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساکی ایک تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اہل علم کا یہ مجمع ہے، ایک تھوڑی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے، تھوڑا سا احساس پیدا کر دیں کہ قومیں اسی علم کی بنیاد پر ترقی کی منازل طے کرتی ہیں. رفعت، عروج اور عزت اسی علم کی بنا پر ملتا ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک امت کے اندر علم تھا، امت حفظ اقلیم پر حکمرانی کیا کرتی تھی. اور جہاں سے ہم نے تعلیم کے اس مشن کو چھوڑا اور جہاں ہم نے تعلیم کو ثانوی حیثیت دے دی، بلکہ ثانوی کہنا بھی اب جو ماحول ہے اس ماحول میں ثانوی کہنا بھی صحیح نہیں. اب تو یہ آخری چوائس ہے. ساری چیزیں ہمارا مقصد ہو گیا ہے کہ شادیاں ہماری بڑی شاندار ہوں، بڑی اچھی ہوں. ہمارا مقصد یہ ہو گیا کہ ہمارا گھر بڑا شاندار نظر آئے، ہمارا یہ بڑا اچھا ہو، ہمارا وہ بڑا اچھا ہو. اور تعلیم دیکھیں گے کچھ ہو گیا تو کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی ایسی جگہ میں پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو نکل کے رکشہ تو چلائے گا، 2 روٹی تو کما لے گا. یہ امت جسے انتم العالون ان کنتم مومنین کے خطاب سے اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کے لقب سے نوازا تھا، وہ امت آج اتنی پست. میرے بھائیوں، میں پھر شکرگزار ہوں موشن اینڈ مائنڈس ان موشن کا، ان کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے یہ آغاز کیا ہے. آئیے ہم سب مل کر ان کے ہاتھوں کو تقویت پہنچائیں، مل جل کر چلنے کا کام کریں اور تعلیم کے اس مہم میں کچھ ایسا کر ڈالیں کہ تعلیم ہماری پہلی پسند بن جائے، فرسٹ چوائس بن جائے. سب سے پہلے تعلیم. وہ ایک نعرہ کسی نے دیا تھا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اس نعرے کو
अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। इस किस्म की मजलिसें मुनक़िद होते रहें ताकि लोगों को एहसास दिलाया जाए कि आइए आगे बढ़िए, मुल्क आपका इंतज़ार कर रहा है। हमें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इंतहाई अदब एहतराम से मोहतरम एडवोकेट फैज़ सैयद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने कलमात से सामईन को महसूस करें। जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब इस्लामिक रिसर्च सेंटर IRC औरंगाबाद के ज़िम्मेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर्स, माइंड्स इन मोशन के ज़िम्मेदारान और दीगर तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड्स इन मोशन की तरफ से जो ये एजुकेशन एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये इसका तीसरा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका मिला कि मैं भी इन लोगों के साथ पिछले 2 साल से काम करता आया और इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा पार्टिसिपेशन और फर्दर इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्यूचर में भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम और हम जैसी तमाम तंजीमें इस चीज़ के लिए हम जिसको कहेंगे यकीन दिलाते हैं कि आगे बढ़ेंगे। चूँकि जो हदफ लेकर माइंड्स इन मोशन चला है एजुकेशन का, जो टारगेट या जो फोकस उन्होंने किया एजुकेशन को, ये सबसे अहम ज़रूरत है, याद रखिए, इंसानियत की और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ को इसकी बेहद ज़रूरत है, याद रखिए। अब यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ वो लोग भी मौजूद है जो एजुकेशन फील्ड से है, वो लोग भी मौजूद है जो पेरेंट्स हैं बच्चों के। मैं दोनों से कुछ गुजारिशात करूँगा और एक एक गुजारिश दोनों के जो है सामने रखूँगा। पहली चीज़ ये कि पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि आप वालिदैन होने के नाते या उम्मत के ज़िम्मेदार होने के नाते सबसे पहले अपना हदफ आप तालीम को बनाएं, एजुकेशन को आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए। हमारे पास जैसा अभी मुझसे पहले जो है अरशद मुख्तार साहब ने ये बात बताई कि एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं किया गया, तरजीहात में नहीं रखा गया। मतलब सब कुछ करने के बाद कुछ पैसा बचता है तो तालीम भी दिला दी जाएंगी, नहीं, तालीम ही दिलाई जाएंगी, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी, याद रखिए। और जहां मैं तालीम की बात कर रहा हूं कि तालीम दिलाई जाएंगी, मैं ये भी कहूँगा कि तालीम को मोरालिटी से, मॉरल एजुकेशन से जोड़िए। वरना अगर सिर्फ तालीम का ही हमने मामला कह दिया तो कभी कभार तालीम भी एक ऐसा हैवान पैदा करती है, याद रखिए, कि जिससे इंसानियत को वो नुकसान होता है जो इससे पहले कभी नहीं होता, याद रखिए। तो दोनों चीज़ें याद रखिए कि मतलब हम मॉरल वैल्यूज़ को एजुकेशन से जोड़ेंगे और उसके साथ वो एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे जो मॉरल वैल्यूज़ के साथ आगे लेके दुनिया में तरक्की करता है। तो पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, अपना हदफ चेंज कीजिए, अपना फोकस चेंज कीजिए, अपना टारगेट चेंज कीजिए। और अल्लाह ताला ने जो वसीले दुनिया में बनाए हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो एक वसीला जो अल्लाह ने दिया है, जिसके ज़रिए हम अंधेरों से निकल के उजाले की तरफ जा सकते हैं, जिसके ज़रिए गुर्बत से निकल कर मालदारी की तरफ जा सकते हैं, जिसके ज़रिए पस्ती से निकल उरूज की तरफ जा सकते हैं, वो इल्म है, याद रखिए, जो अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई बुराइयाँ मौजूद थी, उसके बाद भी अल्लाह ने पहली वही नाजिल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। शिर्क से नहीं रोका, लूटमार से नहीं रोका, जिना से नहीं रोका, कहा इक़रा, पढ़ो अपने रब के नाम से, चूंकि इसके बाद रास्ते खुलते चले जाएंगे हर चीज़ के लिए, याद रखिए। अल्लाह ताला ने कुरान में जो चीज़ मांगना सिखाई वो है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, वो चंद चीज़ है जो अल्लाह ने मांगना सिखाई, उसमें से एक है ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर। तो पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा, अपना हदफ, अपना टारगेट चेंज कीजिए। दूसरा, असातिज़ा, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस जो चलाते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को उस एजुकेशन की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए जो क्रिएटिविटी लाता है। वो एजुकेशन नहीं जो एक वर्कर को अच्छा वर्कर बनाता है, वो एजुकेशन जो ये माइंडसेट देता है, जो ये सोच समझ देता है कि इस काम को कैसे किया जाए, इंसानियत के मसाइल क्या है और उसका सलूशन हम तालीम के जरिए कैसे देंगे। तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेटिव वर्क, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, चूंकि ये बात जो लोग एजुकेशन से फील्ड से वो जानते हैं, प्रैक्टिकली कितना हम चेंज कर पाएंगे एक सेकंड चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट थॉट तो हमारा कि एक एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में चलता था, अंग्रेजों ने खास तौर से उसको डिस्टॉर्ट किया, उसको बदला और एक ऐसा सिस्टम लागू किया जिसके अंदर वर्कर, एक ऐसा लेबर फोर्स तैयार हो जो कंपनीज के लिए काम आए। हमको वो छोड़कर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम देखिए, वो आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स बना रहे हैं,
وہ تھنکرز اور فلاسفرز بنا رہے ہیں, وہ کریٹیوٹی کر رہے ہیں, انوینشنز کر رہے ہیں, ڈسکوریز کر رہے ہیں, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. نہیں, ہم کو بھی ویسے لوگ پیدا کرنا اپنے اداروں کے اندر جو سوچنے والے, انسانیت کے مسائل کو سمجھنے والے اور ایجوکیشن کے تھرو اس کا سلوشن پیش کرنے والے ہوں. تو یہ دو گزارشات ایک پیرنٹس کے لیے اور ایک ایجوکیٹرز کے لیے رکھ کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. پھر سے مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو, ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس میں مدد کی, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کریں اور اس امت کو اس جہالت کے اندھیروں سے نکال کے پھر علم کی اور اجالے کی طرف لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے بیچ میں محترم جناب عبدالکریم سالار صاحب موجود ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلمات ہمارے سامنے پیش کریں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, جس سے قبضہ قدرت نے میری اور آپ کی سب کی جان و مال. ایکسپو 24 مائنڈ ان موشن, اس فاؤنڈیشن یا مشن کے منعقد کردہ یہ تیسرے پروگرام میں موجود سبھی ہماری عظیم شخصیات, تعلیمی میدان میں کام کرنے والے ہمارے بزرگ, سامنے بیٹھے ہوئے مختلف اداروں کے سربراہ, اساتذہ اکرام, درد مندان ملت و قوم, عظیم ہماری ماں بہنیں اور نوجوان ساتھیوں, السلام علیکم. یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں پچھلے پروگرام میں غیر حاضر رہا اور مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور آپ سے بات کرنے کی یہاں پر مجھے اجازت دی گئی. صدیقی صاحب نے کہا کہ اس کام کو کرنے کے لیے کچھ ان کے دل کے درد کو بھی الفاظ میں انہوں نے اشارتاً بتانے کی کوشش کی. لوگ تو تاج محل بھی بن جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کام کا ہے اور کیا نہیں ہے. ہاں, اس کی خوبصورتی ہے اپنی جگہ. لوگوں کا نہ گھوڑے پہ چلنے دیتے نہ پیدل چلنے دیتے. جو لوگوں کی پرواہ کرے بغیر اس زمین پر رینگنے والے انسانوں کی بجائے آسمان والے کے خوف سے کام کرے گا, اللہ کی مدد نصرت اس کو آ کر رہے گی. یہ ہمارا ایمان ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو آئے گی. آپ نے کہا کہ ایکسپو کا فائدہ کیا ہے؟ پورا ایجوکیشنل ماحول یہاں پر آپ نے پیدا کیا ہے. میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہ معصوم بچے ہزاروں کی تعداد میں, انہیں جو ٹاپک دیا گیا نیچر کو اپنے آپ کلر کے ذریعے سے قدرتی مناظر کو ڈرائنگ کے روپ میں بنائیے. گھنٹوں وہ بچے بیٹھے ہیں اور آپ نے ان کے ذہن کے اندر وہ جو کریٹیوٹی ہے اس کو آپ نے ابھارنے کا کام کیا. آپ نے سائنٹیفک یہاں پر ان کو کچھ بنانے کے لیے تصاویر دی, اس میں رنگ بھرنے کا ان کو مقابلہ کیا. 7 سے 8 دن یہ ایکسپو کے اندر ہزاروں لوگ آتے جاتے رہیں گے. صدیقی صاحب, آپ مائنڈ ان موشن مشن چلا رہے ہیں, بلکہ آپ اینٹی مائنڈ ان ڈیول کو دور کرنے کا کام کر رہے ہیں. جو خالی ذہن ہے اس سے شیطان کو نکالنے کا کام کر رہے ہیں. یہ بچے جو آج موبائل کا شکار ہو کر اپنی زندگی کے اوقات ضائع کر رہے تھے, کم سے کم 8 دن کا ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہوگا کہ جب تک یہاں ہے وہ موبائل سے دور رہے گی. اور اگر موبائل سے دوری اختیار کرنی ہے تو 2 چیزوں کے لیے گزارش کروں گا. بچوں کو اسپورٹس ایکٹیویٹی کے اندر ڈالیے اور بچوں کو اچھی کہانی اور ایٹریکٹیو کتابیں مطالعے کے لیے دیجیے. اتنی دیر بچہ آپ کا موبائل سے دور رہے گا. یہاں پر اورنگ آباد کی سرزمین تاریخی سرزمین ہے.
ہم تو دور فاروقی کے اس دور کے اندر جلگاؤں میں رہنے والے خاندیش میں جو مغلوں کے دور میں ہمیشہ اس کے انڈر میں رہا، اور ہماری یہاں کی زمین پر نہ کوئی تعلیمی ادارے تھے، نہ کوئی ایجوکیشن موومنٹ تھی. بزرگوں کی ایک اینگلو اردو ہائی اسکول تھی. جب جلگاؤں اور دھولیا ضلع الگ الگ نہیں ہوا تھا، وہ تھی اینگلو اردو ہائی اسکول، جو مشرقی خاندیش ضلع کہلاتا تھا. 1960 میں 2 ضلع ہوئے. میں اس سرزمین کا اس لیے بھی بہت زیادہ اس کی قدر کرتا ہوں کہ مرحوم زکریا صاحب کی روح کو اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. مجھ جیسے ہزاروں لوگ مہاراشٹر سے آ کر یہاں سے تعلیم سے فیضیاب ہو کر اپنے علاقوں کے اندر تعلیم میدان میں کام کر رہے ہیں. اللہ ان کی نور کو قبر سے بھر دے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہم کچھ سیکھ کر گئے. الحمدللہ ہم نے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کی. 40 بچوں پر مشتمل KG کلاس شروع کیے. 1986 میں دلیپ صاحب کا پروگرام لیا اور اس کے بعد آج 9,500 بچے اکیلے اقرا کے اندر تعلیم KG سے PG تک، میڈیکل، ہائر ایجوکیشن، نیٹ کی کلاسز، DED ہے، BEd ہے، ایسے کئی بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی. ایک سرزمین سے لوگ کیا لیں گے؟ ایکسپو سے کچھ نہیں ہوگا ایسا مت سمجھیے. یہاں سے جو کچھ بھی لوگ بیٹھے ہیں، اتنے عظیم خیالات یہاں پر مجھ سے پیش اور مقررین نے آپ کے سامنے رکھے، کیا یہ دل پر اثر نہیں کریں گے؟ یقیناً یہ لوگ اپنی نیند کو خراب کر کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر محض اس ملک کی تعمیر کے لیے، امت مسلمہ کو تعلیم سے کیسے آراستہ کیا جائے، اس نیک مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. انشاءاللہ ان کا یہ وقت ضائع نہیں جائے گا. آنے والا وقت انشاءاللہ بتائے گا. ان موجودہ حالات میں ایک طرف مایوسی کا اندھیرا ہے اور ہمیں فخر ہے کہتے ہوئے کہ دوسری طرف ہماری اسٹیج پر روشنی کا مینار یہاں پر بیٹھا ہے، جو آپ کو نہ صرف دیگر سبجیکٹ کے اندر پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو عربی زبان کے بھی کالج کے لیے بلاد داد دے رہے ہیں. کہاں ہیں لوگ؟ ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اس سرزمین سے مایوس نہیں ہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پر غور کرنا پڑے گا. آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہاں پر ادارے چلانے والے بیٹھے ہیں تو ہمارا ویژن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا فی سبیل اللہ ہے؟ کیا اخلاص کے ساتھ میں ہے؟ یا بیٹا بیٹی بہو بھانجے بھتیجوں کو لگانے کے لیے ہم نے ادارے شروع کیے ہیں؟ کیا ہم نے یہاں پر پیسے بنانے کی مشین کے لیے ادارے شروع کیے گئے ہیں؟ یقین جانیے، کوششیں کر لو، کوئی رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، یہاں دکھ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ بڑی مجبوری کے حالت میں بھیجتے ہیں. کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ چینج آ رہا ہے. پہلے تو ہمارے جناب کو اسکول میں جا کر ماں باپ بولتے تھے، جناب بچے کو داخل کر لو، ہڈیاں ہماری، گوشت تمہارا. میں نے کہا یار اچھے خاصے ٹیچر کو قصائی بنا رہے ہو، یعنی پوری ذمہ داری ٹیچر پر. آج وہ ماں باپ سن لے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد سے نوازا ہے تو وہ آپ کی اپنی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. کئی ایسے جوڑے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی. اللہ سب کو اولاد نصیب کرے. وہ اللہ کی امانت آپ کے پاس میں، آپ کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. اگر ان کے لیے آپ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے تو یقین جانیے، میں مفتی عالم نہیں ہوں، لیکن علماء دین اور مفسرین کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں، یقیناً ماں باپ کی پکڑ ہوگی، والدین کی پکڑ ہوگی. کیا ہم وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے آج یہاں پر سوچنے کے لیے جمع ہوئے؟ موجودہ ملک کے حالات سے ہم مایوس نہیں ہیں. تعلیم کا ہتھیار یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے. آج کسی زمانے میں، پتھروں کے زمانے میں، طاقتور انسان ملک کا بادشاہ بنتا تھا، قبیلے کا سردار بنتا تھا. اس کے بعد کروڑ بدلی، زمانے نے اس کی جگہ دولت نے لی. جو جتنا زیادہ مالدار، جتنا زیادہ جو ہے تو پیسے والا، وہ قبیلے کا سردار ہوا کرنے لگا. زمانہ واپس آیا، جس کے پاس علم ہے آج وہ زمانے پر راج کر رہا ہے. پرانے زمانے میں قوموں کی قسمت کے فیصلے میدان جنگ میں ہوا کرتے تھے، لیکن آج قوموں کا فیصلہ
मुल्कों का फैसला मैदान तालीम में हो रहा है। और हमें तलकीन की गई है कि एक मोमिन के हाथ में एक तरफ पूरे दीनी उलूम का नॉलेज हो तो दूसरे हाथ में जदीद टेक्नोलॉजी हो, ताकि दुनिया के सामने जाकर वो एक पढ़ा लिखा बाकिरदार इंसान बनकर अपना रोल अदा कर सके। बहुत बातें करने को जी चाहता है, मगर वक्त की कमी की और तंगी के बाइस मैं 2 शेर पर एक अनपढ़ शायर उम्मी अहमदाबादी के मेरी बात तो खत्म करूंगा। जो कोशिश सिद्दीकी साहब और आपकी तमाम टीम कर रही है कि हम मायूस नहीं है, कि मुद्दत से यूं ही कच्चे मकानों पे खड़ी है, तहजीब तबाही के जमानों पे खड़ी है, और बदला तक अभी जितने जमाने का मुकद्दर वो कौम नजूमी की दुकानों पे खड़ी है। क्या हाथ दिखा के हमारे मुकद्दर बदल जाएंगे? क्या धागे डंडे लेकर हमारे तालीमी जो तो मीनार उड़ जाएंगे? क्या हमारी मुसीबतें टल जाएगी? उसी अनपढ़ शायर ने दावत दी, वो शेर को कह के अपनी जगह लूंगा कि तपते सहरा से गुले तर मांगे नहीं जाते, कि तपते सहरा से गुले तर मांगे नहीं जाते, आब की सतह से गोर मांगे नहीं जाते, अपने हाथों को नजूमी को बसाने वालों, अरे हाथ फैलाकर मुकद्दर नहीं मांगे जाते, हाथ फैलाकर मुकद्दर नहीं मांगे जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये पूरा जो माइंड एंड मोशंस जो हमने कायम कर रखा है हमारे सिद्दीकी साहब उनकी टीम ने, इसकी एक कोशिश ये है कि डिफरेंट लोग जो मुख्तलिफ जगहों पे एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया जाए, उनके साथ इश्तराक किया जाए और उनके साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर इल्म की एक ऐसी तहरीक बर्पा की जाए कि हर शख्स उससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारे बीच मोहतरम जनाब साजिद साहब जो गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं, वो MFERD के ज़िम्मेदार भी हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और MFERD के क्या यानी असरात हैं मुल्क पर, किस तरह की कोशिशें कर रहा है वो, और आइंदा बॉम्बे में जो मेरे ख्याल से 28 और 29 दिसंबर को जो उनकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें क्या कुछ होगी, क्या कुछ तफसीलात तय की जाएंगी, उस सिलसिले में हमें रोशनास कराएं। मोहतरम साजिद साहब। मोहतरम और मुकर्रम मेहमानान इज़ाम जो स्टेज पर जलवा अफरोज़ है और सामने बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ इदारों के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा इकराम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस जुड़ने को कबूल फरमाए और इस जुड़ने को हमारे मुल्क में तालीमी इनकलाब का ज़रिया बनाए। मैं सबसे पहले एजुकेशनल एक्सपो और ये जो एक्सपो मुनाकिद करने वाली टीम है माइंड्स एंड मोशन की टीम, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत इंतज़ाम उन्होंने फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जिस मकासद के तहत उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया है उसमें कामयाबी अता फरमाए। मैं बहुत जल्दी 5-7 मिनट में हमारी तंजीम मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो तंजीम है चेंज करने के लिए थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो मुस्तकिल चीज़ें हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है शेयर करते हैं। आप जल्दी जल्दी चेंज करते जाइए, वो आप देख रहे हैं नेटवर्किंग का प्रोग्राम है, कोऑपरेशन है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हैं। आगे विजन है हमारा कि हम कम्युनिटी को डेवलप करें, नेशन बिल्डिंग, ये 2 विजन के साथ हम लोग काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कंस्ट्रक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव काम हम करना चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसमें कामयाबी अता फरमाए, उसके लिए आप हजरात दुआ फरमाइए। जो मिशन है वो है चाइल्ड को डेवलप करना, जो डिवाइन पर्पस को एकम्प्लिश करेंगे। और ये काम करने वाले इंडिविजुअल भी होंगे, कलेक्टिव एतबार से भी काम किया जाएगा, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होंगे, एसेट्स फॉर द कम्युनिटी होंगे और कंट्रीब्यूटर्स टू द सोसाइटी होंगे। इस तरीके से मिला जुला कर एक थिंक टैंक बनाया जाएगा जो काम करेंगे। और इसमें जो होलिस्टिक एजुकेशनल गोल्स है वो है
प्रोफाउंड नॉलेज का हासिल करना, यूनिवर्सल वैल्यूज का हासिल करना, क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रोफेटिक विजडम है, एकेडमिक एक्सीलेंस है, रूटेड इन ट्रेडिशन, कैरियर डेवलपमेंट और अल्टीमेट सेल्वेशन का काम हम लोगों को करना है। कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल डॉक्ट्राइन को अगर देखा जाए तो 3 चीजों को सामने रखकर माइंड, बॉडी एंड सोल, IQ, EQ, SQ और PQ, फिजिकल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट, जो हॉलिस्टिक कोशेंट है, उनको सामने रखकर तालीम और तरबियत का काम करना है। जो मेथडोलॉजीज है उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा तफसील में जाने का भी मौका नहीं है, सिर्फ उसका एक खाका आप देख सकते हैं, जो इंक्लूसिव होगी, वैल्यू बेस्ड होगी, इंटीग्रेटेड होगी, लर्नर सेंटर्ड होगी, रिफ्लेक्टिव होगी, ब्रेन को सामने रखकर किया जाएगा काम, एक्सपीरियंशियल होगी, क्रिएटिव आइडिएशन होगी, कोलैबोरेटिव होगी और एप्लीकेशन ओरिएंटेड इसको काम करने की कोशिश की जाएगी। इफेक्टिव एजुकेशनल आउटकम, बहुत सारी चीजें हैं, इसके भी तफसील में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें सामने रखकर पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स जो है रिसर्च, डेवलपमेंट और वेरियस चैलेंजेस को सामने रखकर चीजों को किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाए। एक्शन रिसर्च के जरिए से काइजेन, जो आपने सुना होगा, जापानीज टेक्निक है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर उस पर काम किया जाता है। आगे जो ऑब्जेक्टिव्स है, रिसर्च पेपर्स के ऊपर काम करना है, जर्नल से और बुक्स के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग जो काम फिलहाल कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है जो नेशनल लेवल की होती है, स्टेट लेवल की होती है, जोनल लेवल की होती है, जिसमें वर्कशॉप्स और लर्निंग सेंटर्स को डेवलप किया जाता है। ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का काम है। आगे हम क्या नहीं है, इसकी वजाहत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कमर्शियल पर्पस के लिए काम नहीं करते हैं, कोई सेक्ट के साथ हम प्रेजुडाइज नहीं है, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं है, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं है और कोई पॉलिटिकल काम हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं करते हैं। जो सर्विसेज है MFERD की, वो मुख्तलिफ सर्विसेज है। एजुकेशनल वर्कशॉप्स को मुनाकिद किया जाता है, जिसमें आइकॉनिक प्रिंसिपल के वर्कशॉप है, विजनरी मैनेजमेंट के वर्कशॉप है, हैंड्स ऑन टीचर्स वर्कशॉप है, मेमोरी वर्कशॉप है, पेरेंटिंग वर्कशॉप है और उलमा के लिए भी वर्कशॉप्स हम लोग मुनाकिद करते हैं। जो सर्विसेज है MFERD की, यानी मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो सर्विसेज है, उसमें स्कूल एक्सीलेंस प्रोग्राम है, हादी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है, मिल्लत टैलेंट सर्च का प्रोग्राम है और मिल्लत साइंस फेयर, ये सब चीजें हम लोग मुनाकिद करते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम में आप देख सकते हैं, हादी है, स्कूल एक्सीलेंस प्रोजेक्ट है, मिल्लत टैलेंट सर्च की एग्जाम अभी हम लोगों ने 2024 की भी मुनाकिद की है। करिकुलम के एतबार से सपोर्ट करते हैं, प्री स्कूल करिकुलम है और होम स्कूलिंग का करिकुलम भी है। सर्विसेज जो MFERD प्रोवाइड करती है वो ग्रो ऑन की सर्विसेज है और सॉफ्टवेयर है मुस्तकिल एतबार से, जो स्कूल चलाने के लिए जिनकी जरूरत पड़ती है उनको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो और भी सर्विसेज पेडागोजी के एतबार से, असेसमेंट्स के एतबार से मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, मैं जल्दी जल्दी इनको बताता जा रहा हूं। आप जल्दी से खाली स्क्रीन पर देखते जाइए क्या क्या सर्विसेज है, उनकी तफसील क्या है, आप देख सकते हैं इसको। बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है मुस्तकिल तौर पर। और आगे अब ये देखिए, हेल्थ एंड हाइजीन की फील्ड है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, लीगल कंप्लायंसेस है, फाइनेंशियल प्रोसेसेस है, IT फैसिलिटीज है, ये तमाम चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। स्कूल ऑपरेशन के जो गाइडेंस है उसके ऊपर भी आप देखिए कितनी तफसील के साथ काम हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन प्रोसेस, डेलीगेशन ऑफ टास्क, ये प्रोसीजर्स ऑफ मीटिंग्स, इन तमाम चीजों पर काम करते हैं। जो सर्विसेज है उसमें ऑनलाइन प्रोग्राम्स डेली बेसिस पर, जब से कोविड शुरू हुआ है उस वक्त से रोजाना सुबह मुख्तलिफ जोन्स में फजर के बाद 40 मिनट का एक प्रोग्राम होता है, जहां पर मुल्क भर के स्कूल से एसोसिएटेड लोग जो है ये प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं। तफसीर होता है, दरसे हदीस, लीडरशिप के प्रोग्राम्स होते हैं, पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, एकेडमिक गाइडेंस, बुक रिव्यू, एक्शन रिसर्च, लाइफ स्किल्स, स्टूडेंट्स काउंसलिंग और स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारे वर्टिकल्स है, इसके ऊपर भी मैं अभी नहीं जा रहा हूं। आइडियोलॉजी, मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन IMPT कहा जाता है, इसके ऊपर काम हो रहे हैं। ये सब तफसील है उसकी, आप आगे चले जाइए। इसके
نیکسٹ پہ چلے جائیے اور آگے چلے جائیے. ورٹیکلز جو ہے اس کی تفصیلات ہے, میں ابھی ان تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں. بہت سارے سبجیکٹس ہیں, اس کے اوپر بھی کام ہو رہے ہیں. مختلف زونز میں ایم ایف ای آر ڈی کام کر رہی ہے. نارتھ, ایسٹ, ساؤتھ, سینٹرل اور ویسٹ زونز ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور مختلف زونز کے لوگوں کو جوڑا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہے. اور آگے چلے جائیے. یہ زونز ہے جس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا تھا. آرگنائزیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہے. پریسیڈنٹ ہے, ایک کور کمیٹی ٹیم ہے, ایجوکیٹرز پورے ہندوستان کے جمع ہے, ریسرچرز ہے, کوارڈینیٹرز ہے, ٹرینرز ہے, یہ سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں. یہ ایم ایف ای آر ڈی کی جرنی ہے جو میں خاص بتانا چاہ رہا ہوں. 2004 میں یہ آرگنائزیشن شروع ہوا اور تقریباً آپ دیکھیے مختلف تھیمز پر مختلف سٹیٹس میں یہ اور ہر سال پروگرامز ہوتے رہے. آپ دیکھ سکتے ہیں 2004 سے یہ چل رہے ہیں اور مختلف تھیمز پر یہ پروگرام ہوتے رہے. نیکسٹ 2023 تک, اس سے آگے والی سلائیڈ بھائی, پہلے اور پیچھے جائیے, اور ایک پیچھے. یہ پوری تفصیل ہے. دیکھیے یہ 24 سال کا سفر امسال انشاءاللہ مکمل ہونے جا رہا ہے اور اتنی تھیمز کے اوپر پروگرام ہوتے چلے گئے. نیکسٹ, یہ الگ الگ تھیمز اور اس کے جو بروشرز ہے وہ ہے. اور اس سال جو خاص یہاں پر حاضر ہونے کا موقع میسر ہوا وہ یہ ہے کہ 20ویں AMC یعنی اینیول ملت کانفرنس انشاءاللہ 28-29 دسمبر کو ممبئی میں ملت سکول جوگیشوری میں منعقد ہونے جا رہی ہے. میں آپ سب حضرات کو, تمام اداروں کو دعوت دیتا ہوں. وہاں پر آف لائن سیشنز کے لیے محدود لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تعداد کے اعتبار سے, لیکن ہم لوگ سیکنڈری سینٹرز قائم کرتے ہیں جہاں پر آپ اپنی سکول کو سیکنڈری سینٹر بنا سکتے ہیں اور 2 دن کا پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں. انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے, آپ یہاں سے لائیو سیشنز میں کوشچن آنسر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 20th AMC ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ تصویریں ہیں جو مختلف پروگرامز ہم لوگ منعقد کرتے ہیں, ان کی کچھ فوٹوز ہیں. بہت ساری الگ الگ ایونٹس جو ہے, جو پرنسپلز کے ورک شاپس ہے, ٹیچرز کے ورک شاپس ہے, جو منعقد ہوتے ہیں, ان کی پوری تفصیل ہے. یہ سب چیزیں دیکھیے, یہ تھوڑا یہاں پر غور کریے گا کہ یہ جو پورا پروگرام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ایم ایف ای آر ڈی کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر 3500 سکول, 3500 سکولز پورے ملک بھر کی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے. اس پلیٹ فارم کے ساتھ تقریباً 3500 سکولز ایسوسیٹڈ ہے, 22,000 ٹیچرز ایسوسیٹڈ ہے اور 28 اسٹیٹس میں ایم ایف ای آر ڈی کے جو کرسپونڈنس ہے وہ موجود ہیں. یہ جو کولیبریشن ہوتا ہے, کولیبریشن میں ہم جو ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں مختصر سی تفصیل ہے اور کون سے آرگنائزیشن اس کے ساتھ شریک ہے. جو اور بھی برانچز ہے ایم ایف ای آر ڈی کے, اس کے علاوہ ایم ایف آئی آر ڈی ہے, ملت فاؤنڈیشن فار انڈسٹری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ملت فاؤنڈیشن فار ہیلتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ملت فاؤنڈیشن فار سپورٹس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ بھی مختلف شعبے ہیں جس کے اوپر کام ہوتے ہیں. اور جامعہ ملت ابراہیمی کے نام پر جو فارغ علماء ہیں ان کو آن لائن سیشنز کے ذریعے سے کچھ جدید سکلز کے اندر ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس تنظیم کے ذریعے سے 4 ایم پر کام کرنا چاہتے ہیں. پہلا ایم ہے مسٹ, یعنی مسلمز ایز ایسیٹس. ہم دوبارہ مسلمانوں کو قوم اور ملت کا اور ملک کا ایک ایسٹ بنانا چاہتے ہیں. نمبر 2, مسلمز ایز کنٹریبیوٹرز. جس طریقے سے گولڈن ایج میں مسلمانوں نے اپنے کنٹریبیوشن کی ذریعے سے اپنے سکے کو جمایا تھا, ہم دوبارہ مسلمانوں کو ایک کنٹریبیوٹر بنانا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہی ہوں گے یہود جو مختلف اعتبار سے بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں, آج وہ لوگ کامیاب ہے. 2% جوز جو ہے یہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کسی یہودی خاندان میں کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو پورا گھر یہ کہنا شروع کر دیتا ہے one more contributor is going to come in this world. یہ ان کی کامیابی کی وجہ ہے. وہ دنیا کو کنٹریبیوٹرز دیتے ہیں, ہم نے بھی دیے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم مسلمز کو کنٹریبیوٹرز بنانے کی محنت کر رہے ہیں. نمبر 3, ہم مسلم کو
ग्लोबल आइडियल सिटीजन बनाना चाहते हैं, यानी मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, मस्ट मास्टर्स एंड मैजिक। और लास्ट चीज जो है, मुस्लिम्स एज पैट्रियोट्स, हमें आगे चलकर ये बताना पड़ेगा कि हम इस मुल्क के कितने वफादार है। हमारी जो कुर्बानियां है बहुत वाज़ेह है, लेकिन हम उसको सबके सामने, लोगों के सामने लाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मुख्तसर MFERD के बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। डाइस पर बैठे हुए जो तजर्बेकार लोग हैं और अब तक जिन बातों को हमने सुना उससे बहुत ज़्यादा वाज़ेह हैं, हमें किसी भी एतबार से नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। देख जिंदा से परे नक्श चमन जोश बहार, देख जिंदा से परे नक्श चमन जोश बहार, रक्स करना है तो तू पाओ की जंजीर न देख। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु हसनल जज़ा। मैं फिर से एक मरतबा माइंड इन मोशंस की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बीच एक और होनहार साहब जनाब एजाज खान साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, मौजूद हैं। एजाज भाई ख़ुद हैदराबाद के अंदर एक्सपो करते हैं। मैं सिर्फ ये बता दूं कि डॉक्टर साहब ने अभी जो तफसीलात बयान की, मुख्तलिफ एजुकेशनल एक्सपो में और मुख्तलिफ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिलता है। अभी हैदराबाद में भी परसों एक एक्सपो में शामिल था, दिल्ली में और इस तरह के। वहाँ जब हम जाते हैं तो जब हम अपने लोगों को तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हमारी मौजूदगी वहाँ नहीं होती। ये जो छोटी छोटी कोशिशें हैं वो हम ये चाहते हैं कि अगर इस तरह की कोशिशें मज़ीद की जाएं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स मज़ीद किए जाएं और आपसी कोलैबोरेशन के साथ, आपस में एक दूसरे के ताउन के साथ अगर हम एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करें तो यकीनन अभी मोहतरम ने जो बात कही उसे हम न सिर्फ सूदमंद पाएंगे बल्कि आने वाली नस्लों को भी हम कुछ दे कर जाएंगे। मैं सिर्फ इस शेर के साथ कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्म ज़ेबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। मोहतरम ग़ुलाम उस्तानवी साहब के साहबजादे जनाब हुज़ैफ़ा उस्तानवी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात से सामीन के सामने उन बातों को पेश करने की कोशिश करें जिसका पूरा समरा जो है अकल कुआं की सूरत में पूरे हिंदुस्तान में इल्म की शमा रोशन करने के नाम पे इल्म की एक ऐसी जो जगा रहा है जिससे हर एक मुस्तफ़ीद होने की कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। वक्त काफ़ी हो चुका है और मगरिब में 20-25 मिनट बचे हैं। मैं 2-4 मिनट में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। इल्म ये इंसान की इम्तियाज़ी शान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात पर जो अशरफियत अता फ़रमाई, जो उसे मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ किया, उसकी जहाँ बहुत सारी वजूहात बयान की जाती है वहाँ बुनियादी और अहम वजह यह है इल्म कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इल्म की नियामत से मालामाल किया। मगर इस इल्म को सिर्फ निरा इल्म के इल्म के साथ अगर खालिक और मालिक के साथ ताल्लुक़ को न जोड़ा जाए तो यह इल्म इंसान को बजाय दुनिया और आखिरत की तरक्की के तबाही की तरफ ले जाता है, जिसके लिए हमें बहुत दूर जाने की और बहुत पुरानी तारीख़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं उसी दौर को हम देख सकते हैं। इसीलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सियासत, इल्म, इन चीज़ों से अगर दीन को दूर कर दिया जाए तो इस सूरत में चंगेज़ी पैदा हो जाती है। और हम दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी को
جہاں پر دنیا کا ایک طبقہ انسان کی راحت کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہیں پر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو انسانوں ہی کو تباہ کرنے کے لیے اور انسانی معاشرے اور انسانی کلچر کو بگاڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا کہ علم یہ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ اس علم کے ذریعے انسان خالق اور مالک کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکے۔ ہمارے ہندوستان میں انگریز آئے تو یہ کہا جاتا تھا، بلکہ بہت سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیا دیا۔ ابھی ریسنٹ کچھ دنوں پہلے ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا گیا کہ جس وقت ہندوستان میں انگریز آئے اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ ہمارا اورنگ آباد انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کا دارالحکومت رہا، ان کے زمانے میں ہندوستان تعلیمی اعتبار سے کہاں تھا اور ہندوستان یہ تعلیمی اعتبار اور اقتصادی اعتبار سے کہاں تھا؟ تو اس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے زمانے میں ہندوستان کی تعلیم یہ 90% تھی، لٹریسی جو تھی ہندوستان میں 90%، یعنی 90% لوگ تعلیم یافتہ تھے، دیہاتوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پر۔ اور جب انگریز اس ملک سے گیا تو ریسرچ یہ کہتا ہے، ریسرچ کی بنیاد پر لوگوں نے کہا کہ بالکل اس کا رزلٹ اس کا الٹا ہو چکا تھا، کہ جہالت 90% ہو چکی تھی اور تعلیم صرف 10% رہ گئی۔ اسی طریقے سے ہندوستان کی جی ڈی پی جو 2 سے 5-6 کے درمیان گھومتی رہتی ہے، حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان کی جی ڈی پی 27 تھی، جو اس وقت ابھی دنیا میں کسی بھی ملک کی جی ڈی پی 27 نہیں ہے۔ تو اس ملک کو مسلمانوں نے بہت کچھ دیا۔ اگر کوئی کہے کہ لال قلعے کو دیکھو آپ، اور آپ تاج محل کو دیکھو جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے، تو ایسے ہی نہیں کھڑے ہوئے۔ یہاں کا تعلیمی نظام اتنا مضبوط تھا کہ آج سے 300 سال پہلے بھی ایسے انجینئر یہاں کے تعلیمی نظام نے پیدا کی، اس کو بنانے کے لیے باہر سے کوئی انجینئر نہیں لائے گئے، بلکہ یہیں کے تعلیم یافتہ انجینئروں نے اسے بنایا، جو آج 300-400 سال کے بعد بھی دنیا کے عجائبات کے اندر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لہذا جہاں پر ہمارے لوگوں نے حکومت کی، انہوں نے نہ تو معاشرے اور سوسائٹی پر ظلم کیا، بلکہ اسے تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی، انہیں عزت والی زندگی گزارنے کے لیے اسباب فراہم کیے، ضرورت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق نہ بگڑے اس کی انہوں نے پوری فکر اور کوشش کی۔ لہذا ہمیں بھی ہمارے اسی نظام تعلیم کو ایک بار پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے والد صاحب کو کہ آپ نے ایک چھوٹا سا پودا 1400 ہجری میں لگایا، اور آج تقریباً 46 سال کے بعد اس کی نگرانی میں 6 میڈیکل کالج ہے، ایک MBBS کالج ہے، اور 2 BUMS کالج ہے، اور 3 BHMS کالج ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 8 سے 10 DED اور BEd کالج ہے، تقریباً 8 ITI ہے، اور 100 کے قریب مدرسے، اور اس کے ساتھ ہر جگہ پر اسکول، اور 30 سے زیادہ ہمارے سائنس 11-12 کے سائنس کالجز ہے، اور لو کالج ہے، تقریباً 8 D Pharm, B Pharm اور M Pharmacy کالج ہے۔ تو ہمارا جو تعلیم کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے، اس لیے کہ انسان کے بگڑنے اور بننے کا پورا مدار یہ ہوتا ہے انوائرمنٹ اور ماحول پر۔ جہاں ماحول خراب ملتا ہے وہاں پر انسان کے اچھے انسان کے بھی بگڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ملک کے مختلف خطے میں اسی طریقے کے ادارے ہمارے دوسرے حضرات بھی اسے قائم کریں، اور
دینی ماحول میں عصری تعلیم فراہم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ جامعہ یونیورسٹی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور امید ہے کہ اس سال ہمارے یہاں پاکلکوا میں یونیورسٹی بھی شروع ہو جائے گی اور ملک کے دوسرے بہت سارے خطوں میں بھی یونیورسٹی کے پروگرام ہیں. تو بہرحال پرائمری، سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن ہر جگہ پر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے مذہبی تشخص کے ساتھ اپنے دین کے معاملے میں کسی قسم کے کمپرومائز کیے بغیر اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اور اپنی رضامندی کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں ہمارے ان تمام عبدالباسط بھائی ان کے رفقا کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں دعوت دی اور ہمارے شہر میں اور مہاراشٹر میں تعلیمی بیداری کے لیے آپ ایکسپو کا یہ تیسرا پروگرام ہے. پہلے پروگرام میں بھی شرکت ہوئی، دوسرے پروگرام میں مشغولیت کی وجہ سے نہیں ہو سکی اور یہ تیسرے پروگرام میں بھی ہم شرکت کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ نا امیدی کے اس دور میں امید کے کرن یہاں سے جاگے گی اور ہم لوگ اپنی اس جنریشن کو تعلیم کے ساتھ وابستہ کرنے میں اس طرح سے کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس یہ اب آخری کڑی ہے. میں انتہائی ادب و احترام سے محترم عادل صدیقی صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ووٹ آف تھینکس سے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر موجود تمام مہمانان اور تمام سامعین، بزرگ، ہماری مائیں اور بہنیں، آپ تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کروں گا اللہ رب العزت کا جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین ہے. اس کا بہت شکریہ کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مائنڈس ان موشن کے تحت ایجوکیشن ایکسپو 2024 آرگنائز کر سکے اور اسی کی فکر میں یہاں پر جڑ سکے اور جمع ہوئے. میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا ہمارے تمام مہمانان کا، خاص کر انکش راؤ قدم صاحب جو چیئرمین ہیں MGM کے. نہ صرف یہاں وہ تشریف لائے بلکہ ان کی باتوں سے ہمیں مستفید بھی کیا اور سارے پروگرام کو ایک بہت بڑا سپورٹ انہوں نے دیا ہے. میں اور شکریہ ادا کروں گا مولانا ارشد مختار صاحب کا جو چیئرمین ہیں جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے. ان کا بھی بہت بڑا سپورٹ ہمیں ہے. وہ یہاں اپنی اتنی مصروفیت کے بعد بھی تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی. میں شکریہ ادا کروں گا راشد مختار صاحب کا، سیکریٹری جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کا، جن کا سپورٹ شروع سے ہمارے ساتھ ہے اس ایجوکیشن ایکسپو کو کنڈکٹ کرنے کے لیے. میں اور شکریہ ادا کروں گا مولانا مفتی حذیفہ صاحب کا جو پریسیڈنٹ ہے جامعہ اشاعت العلوم عقل کنواں کے. وہ یہاں پر آئے، وہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ ہمارے گیسٹ بھی ہیں، ہمارے مینٹر، ہمارے رہبر ہیں. ان کی رہبری ہمیشہ ہمیں حاصل ہے تاکہ ہم ایسے پروگرامز اور بھی آرگنائز کر سکیں. میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عبدالکریم سالار صاحب کا جو جلگاؤں اقرا ایجوکیشن سوسائٹی سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. میں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ٹیم کی طرف سے، مائنڈس ان موشن کی طرف سے، ایجوکیشن ایکسپو کی ٹیم کی طرف سے کہ انہوں نے اس میں شرکت کی اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام کا، خاص کر کے جو یہاں پر ایجوکیشن لیڈرز، سوسائٹی کے پریسیڈنٹس، اسکول مینجمنٹ، ٹیچرز جو یہاں تشریف لائے ہیں، پیرنٹس جو خاص طور سے اپنا ٹائم نکال کر یہاں ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا پوری آرگنائزیشن کی طرف سے. میں ایک اسپیشل شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے وہ مہمانان کا جو کافی دور سے سفر کر کے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں. میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا مفتی ساجد بیلیم صاحب کو جو سفر کر کے گجرات سے احمد آباد سے تشریف لائے ہیں. اویس سریش والا صاحب جو احمد آباد سے سفر کر کے صرف اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اور شکریہ ادا کروں گا اعجاز حیدرآبادی صاحب کا کہ وہ بھی یہاں پر آئے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. میں ان کے ایکسپو میں پچھلے کچھ مہینے پہلے انہوں نے بھی حیدرآباد میں ایجوکیشن ایکسپو
آرگنائز کیا تھا. بہت خوشی ہوئی تھی اس پروگرام سے اٹینڈ کر کے. تو اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم لوگ جس مقصد سے یہاں جڑے ہیں, جو ہمارے تمام ذہن جو ایک فکروں کے ساتھ یہاں پر جڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ملنے اور جڑنے کو قبول کرے. اور آپ تمام سے ایک اپیل کروں گا کہ اب یہ ایجوکیشن ایکسپو کا آفیشیلی انوگریشن ہو گیا ہے. یہاں سے لے کر اگلے 8 دن تک ہم نے بہت محنتیں کر نہ صرف ہندوستان سے بلکہ اس بار ہم نے بیرون ممالک سے بھی کئی سارے گیسٹ کو مدعو کیا ہے. تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ پورے 8 دن سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. یہ ہمارا پروگرام 3 سیشن میں ہوتا ہے. صبح میں کچھ ورکشاپس ہوتے ہیں جو پیرنٹس کے لیے, ٹیچرز کے لیے, ایک دن سائنس کا, ایک دن میتھس کا, الگ الگ ورکشاپ ہے. دوپہر کے ہمارے سیشن انٹلیکچوئل سیشن ہوتے ہیں جو پینل ڈسکشن کے فارمیٹ میں ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ لوگ بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شام میں جو پرائم ٹائم شام میں 7 بجے سے 10 بجے تک ہوتا ہے, اس میں ہمارے جو انفلوئنشل لیڈرز ہیں, ایجوکیشنل لیڈرز ہیں, جو کافی دور سے یہاں تشریف لائیں گے اور آپ لوگوں سے روبرو کلام ہوں گے. آپ لوگ ان کو بھی سنیے. 8 دن کا شیڈیول ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, یا ہمارے جو ہیلپ ڈیسک ہے وہاں سے بھی آپ لوگ یہ شیڈیول حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.